اور بھی اس کی تراکیب کی گئی ہیں۔ سورت کو موصوف بنا کر آگے اس کی صفت اور پھر اس کو مبتدا بنایا جائے اور خبر معذوف ہو، لیکن بہتر ترکیب یہی ہے کہ ھذہ سورۃ انزلناہا۔ انزلنا ماضی ہے لیکن مانن حال ہے۔ یہ صورت ہے عظیم الشان، اتار رہے ہیں ہم اس صورت کو، وفرضناہا، اور مقرر کر رہے ہیں ہم اس کو، وانزلنا، انزلنا اعادہ ہے پہلے انزلنا کا، اور اتار رہے ہیں اس میں آیات بینات، آیات واضح، لعلکم، یہ حکمت مجموعہ، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ فرضناہا، فرض کے لغت میں معنی ہے القطع، کسی سخت چیز کو کاٹنا اور معین کرنا۔ فرضناہا سے اشارہ ہے احکام کی طرف، آداب قوانین کی طرف، کہ ہم مقرر کر رہے ہیں۔ اور ایک فرض ہے فقہی، وہ یہاں مراد بالکل نہیں، کیونکہ آگے جو احکام آ رہے ہیں یا آداب، تو بعض ان میں مستحبات ہیں۔ ہر حکم جو آگے آ رہا ہے وہ فرض نہیں، فقہی فرض۔ تو فرائض فقہی اس کو کہتے ہیں ما ثبت بدلیل قطعی، وہ حکم ہے جو قطعی دلیل سے ثابت ہو اور اس پر عمل کرنا واجب ہو۔ ائمہ ثلاثہ امام احمد، شافعی، مالک رحمہم اللہ فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے، اسی طرح صاحبین بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، لیکن وہ ساری فقہی ابحاث ہیں۔ یہاں پر لغوی معنی ہے نہ کہ فقہی معنی۔ فرضناہا وانزلنا فیہا، سورت میں دو مضمون ہیں، ایک مضمون ہے احکام و آداب، اور دوسرا مضمون ہے توحید، دلائل توحید، بیان توحید اور نفی شرک فی التصرف۔ تو انزلناہا و فرضناہا سے مراد احکام ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات سے مراد ہے دلائل توحید۔ اس لیے امام رازی نے یہاں فرق کیا کہ پہلے آپ کے پاس عبارت ہے اشارۃ الی الاحکام التی یبینھا اولا، عبارت درست کر لینا، اشارۃ الی الاحکام التی بینھا اولا، اشارہ احکام کی طرف جو پہلے بیان ہوئے،
اور آیات بینات پہ اشارت الی ما بین من دلائل التوحید، یہ اشارہ ہے جو دلائل توحید بیان ہوئے۔ اصل میں اس سورت کا جو مضمون ہے وہ ہے تطہیر معاشرہ اور تہذیب اسلامی کے اہم ارکان کا بیان۔ اس کے مقابل تہذیب طاغوت، طاغوتی تہذیب، مغربی تہذیب اور ابلیسی دجالی تہذیب، جو ہر دور میں مختلف عنوانوں سے معروف رہی، اور آج کا عنوان اس کا ہے روشن خیالی، لبرل، آزاد مشن منش۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر تہذیب اور توحید، یہ دو ہی عنوان ہیں سورت کے۔ ابتداً تہذیب کا بیان ہوگا، پھر توحید کا بیان ہوگا۔ تو اس لیے یہاں انزلنا کو بھی مکرر ذکر کیا، دونوں مضمونوں کی طرف اشارہ، اور مضمون اول میں تہذیب بھی تنبیہات بھی۔ لعلکم، یہ دونوں مضمونوں کے ساتھ لگ رہا ہے۔ حکمت مجموعہ یعنی احکام اور دلائل توحید اس لیے نازل کیے تاکہ تم تذکرون، مسئلہ سمجھو، غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، یہ حکم اول ہے، احکام اربع کا بیان یا قوانین اربع کا بیان۔ 4 قانون، تطہیر معاشرہ کہہ لو، تہذیب محمدی کہہ لو، تہذیب اسلام کہہ لو، 4 ضوابط اور قانون کا یہاں بیان ہے۔ پہلا حکم ہے الزانیۃ۔ اگر آپ غور کر لیں تو طاغوتی تہذیب کا بنیادی رکن اور ریڑھ کی ہڈی وہ ہے فحاشی، بے حیائی۔ پوری دنیا میں ابتدا سے لے کے آج تک تہذیب مشرکین، تہذیب طاغوت دجال، اس کا سب سے بنیادی رکن اور ریڑھ کی ہڈی وہ فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنا۔ اور آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں فحاشی عریانی عروج پہ ہے، جس میں مستقل NGOs، حکومتیں اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہیں معاشرے کو بے حیا بنانے کے لیے، اور اس کا چھتری جمہوریت ہے۔ جتنی بے حیائی اور فحاشی ہے، اس کا چھتری، اس پر پردہ جمہوریت کا ہے۔ جمہوریت جہاں لوگوں کی اکثریت رائے، وہ ان کے ہاں ضابطہ اور قانون ہے، اور لوگوں کو اپنی حریت کے ضوابط، اپنی شہوت پرستی کی راہیں متعین کرنے کا آئینی حق ہے۔ اس لیے جمہوریت زدہ ممالک میں ہم جنس پرستی، زنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ
تو اس کو آئینی حیثیت حاصل ہے، اور اس کو جمہوری معاشروں میں کیا کہا جاتا ہے؟ آزادی اور روشن خیالی۔ اس پر پابندی لگانا دقیانوسیت کا عنوان دیا جاتا ہے، اور تہذیب محمدی کا سب سے بنیادی رکن ہے عفت اور حیا اور غیرت۔ یہ تین چیزیں ہیں جس پر پوری تہذیب محمدی کا دار و مدار۔ تو اب یہ تقابل ہے، تو اس میں پہلا قانون ذکر کیا ہے زنا کا، کیونکہ زنا معاشرہ میں ایک ایسا غلیظ ناسور ہے جس سے رشتے منقطع ہوتے ہیں، رحم کے ساری جڑیں اور زنا کی پیداوار میں صالح معاشرہ کبھی بھی تشکیل نہیں پاتا، اور خاندانی نظام سارا درم برم، معاشرہ سب درم برم، بامی رشتہ داریاں سب درم برم۔ تو معاشرے کے بگاڑ کے لیے سب سے بڑی چیز، بنیادی نقطہ، وہ جنسی بے راہ روی اور جنسی بے اعتدالیہ ہیں۔ اس کا اگر آپ غور کریں گے تو بہت بڑا ذخیرہ تیار ہو سکتا ہے اس زنا اور متعلقات زنا جس نے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو اب یہاں پر الزانیۃ والزانی حکم بیان ہو رہا ہے کہ زنا کرنے والی عورت والزانی اور زنا کرنے والا مرد فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، پس مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ آئے تمہیں، بہما، ان کے ساتھ، رأفتن، ترس، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی اقامت دین میں۔ یہاں دین سے مراد ہے حد، حدود اللہ، اللہ تعالی کی حدود کے نافذ کرنے میں تمہیں ترس نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور دن پچھلے کے ساتھ، والیشہد، اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما، ان کے عذاب کے دوران، یعنی حد کے جریان کے دوران، طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ ایمان والوں کا۔ یہ پہلا حکم ہے، اور اس حکم میں زنا کی حد کا بیان ہے، شرعی سزا کیا ہے، اور ساتھ 2 شقیں ذکر کی۔ ایک یہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور دوسرا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا۔ اسی سزا کی 2 شقیں، پہلی شق کا تعلق ہے نفاذ کے ساتھ، کہ حدود شرعی کے نفاذ میں رحم یا ترس نہ آئے، ان کو اللہ کا حکم سمجھ کے نافذ کرو۔ اور دوسرا کہ یہ حد ہو عبرت کے لیے، سبق عبرت، اور وہ تب حاصل ہوتا ہے کہ بند کوٹھڑیوں میں حد جاری نہ ہو، برسر میدان حد جاری ہو،
اور وہاں پر اہل ایمان کا گروہ موجود ہو، تاکہ عبرت اور زجر، عبرت کا مقام ہو، لوگ سبق حاصل کریں اور ایسے کاموں سے رک جائیں۔ اب دیکھو، الزانیۃ والزانی، یہاں میں صرف چند مختصر باتیں عرض کرتا ہوں، باقی باتیں ہیں سب کی سب فقہ کی۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اس کے قواعد کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، یہ فقہ کا مقام ہے کہ زنا شرعی کیا ہے۔ اس کے لیے فقہائے کرام نے قرآن و سنت سے ماخوذ شرائط کا ذکر کیا، اور مثلا اس میں ایک شرط ہے کہ الزانیۃ والزانی جے عاقل بالغ ہوں، مکلف ہوں، ان میں پاگل کوئی نہ ہو، جس کا مغلوب العقل نہ ہو، اور نابالغ نہ ہوں۔ یہ دوسری آیات احادیث سے یہ قید ملحوظ ہے۔ اسی طرح ایک شرط اس کے انعقاد کی کہ کل میل فی المکہلہ، زنا کہیں گے کس کو، کہ کل میل فی المکہلہ، یعنی مرد کے ذکر کا فرج کے اندر دخول، زنا اس کا نام ہے۔ اگر ما دون الفرج قضاء ثابت کرتا ہے، اس کے لیے تعزیر ہے، وہ الگ سزا ہے، لیکن زنا کا تحقق تب ہوگا کہ دخول راس الذکر یا دخول الحشفہ فی فرج المرأہ کل میل فی المکہلہ۔ تو یہ زنا کا معنی فقہائے کرام نے متعین کیا۔ اسی طرح بات چل گئی کہ ما دون الفرج، بتی فی الدبر وغیرہ، اس میں فقہا کی تفصیل ہے۔ تو بہرحال الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، جب زنا کا تحقق ہو تو اگلی سزا ہے فجلدو۔ عورت کو مقدم کیا زانی پر، حالانکہ پورے قرآن میں بالاصالت احکام مردوں کو ہیں، اور عورت بالطبع عورت کو خطاب ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں الزانیہ کو مقدم کیا ہے زانی پر۔ اس میں بھی اشارہ یہ ہے کہ زنا کا فعل، اس کے تحقق کے لیے اصل محرک اور تحریک عورت کی ہے۔ اگر عورت پاک دامن ہو تو زنا کا تحقق اکثری طور پہ ناممکن ہے۔ تو عمومی طور پہ زنا کا وجود عورت کی بے اعتدالی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، تو اس لیے الزانیہ کو مقدم کر دیا۔ والزانی، جہاں دو مسئلے سمجھنے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہاں جو زنا کی شرعی سزا ہے،
یہ ہے کس کے لیے؟ تو یہ ہے کموارہ زانی ہو اور کمواری زانیہ غیر شادی شدہ، اس کی یہ سزا ہے۔ اور جو شادی شدہ زناکار مرد یا عورت ہے اس سزا رجم ہے، رجم۔ اور یہ جو کوڑوں والی سزا ہے یہ کس کی ہے؟ غیر شادی شدہ غیر محسن کی سزا۔ اب اس پہ بات چل پڑی، پرانے خوارج وہ اس رجم کی سزا کے منکر تھے، اور آج جدید روشن خیال خوارج وہ بھی زور لگا رہے ہیں کہ رجم کی سزا یہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے رجم نہیں ہوگا۔ تو یہاں زانیہ کی سزا جو قرآن نے 100 کوڑا ذکر کی، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں الزانیہ عام ہے، الزانی عام ہے، تو عام کتاب اللہ کی تخصیص اخبار احاد سے نہیں ہو سکتی۔ رجم کے سلسلہ میں جو احادیث ہیں وہ کیا ہے؟ اخبار احاد ہیں، جبکہ قرآن پاک 100 کوڑا سزا مقرر کر رہا ہے، تو آپ رجم کی سزا جب لائیں گے یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی۔ یہ ایک سوچ ہے اکثر روشن خیالوں کی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو یہ روشن خیال مغرب زدہ لوگ ہیں، اور یہ قرآن و سنت کو مغربی افکار کے تابع کرنا چاہتی ہے۔ کہ مغرب کا اعتراض، وہ کہتے ہیں رجم دیکھو جی یہ وحشیانہ سزا ہے، کسی کو رجم کر دینا یہ تو جنگلیوں کی سزا ہے، وحشیانہ اور پڑھی لکھی سزا نہیں ہے۔ اور آج معاشرہ ترقی کر گیا تو آج کے مہذب دور میں ایسی سزائیں وحشیانہ ان کا اجرا نہیں ہو سکتا، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رجم ہی کا انکار کر دیا۔ لیکن یاد رکھ لو یہ جو سزا یہاں مذکور ہے 100 کوڑے والی، اس کو مغرب تسلیم کرے گا؟ مغرب چھوڑو، آپ اپنے لبرل حکمران ان کے سامنے یہ 100 کوڑے کی سزا بیان کریں تو ان میں 100% تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن احتیاطاً 90% وہ ہوں گے کہ اس سزا کو بھی وحشیانہ قرار دیتی ہے کہ یہ وحشیانہ سزا ہے۔ تو اب جب مغرب کو راضی کرنے کے لیے رجم کا انکار کیا تو یہ سزا بچ گئی، یہ وہ مانیں گے، تو پھر کیا فائدہ ہے کتی چیز کا انکار کرنے کا؟ یعنی یہ اسلام کو بھی ان کے تابع بنانا چاہتی ہے، جیسے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی اتنی سختی نہیں ہے۔ اب ذرا خیال کرو یہ جو حدود کا مسئلہ ہے اس میں تمام جمہوری ادارے جتنے روشن خیال لبرل ہیں ان حدود کو وحشیانہ سمجھتے ہیں، اور کئی دفعہ پیچھے بیان دیے چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو سزا دینا، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ یاد رکھو جو آدمی شرعی حدود کو وحشیانہ سزا کہتا ہے وہ قطعی طور پہ مرتد ہے اور کافر ہے، اور جو اختیار کے باوجود ان سزاؤں کے نفاذ نہیں کرتا وہ فاسق ہے اور پرلے درجے کا فاسق ہے۔ تو
اس میں اگر آپ یہ سوچیں کہ آج کی دنیا، جمہوری دنیا، یہ اسلام پر تو اعتراض کرتے ہیں اور اسلام کی ہر حد کو یہ وحشی سزا، جنگلیوں کی سزا، تشدد اور سختی گردانتے ہیں، لیکن خود عملی میدان میں اگر آپ دیکھ لیں تو جس مقام پہ یہ حدود جاری ہوتی ہے، مثلا سعودی عرب ہے، سعودیہ میں یہ حدود کا اجرا ہے، چوری کی حد، زنا کی حد، تو وہاں ذرا دیکھو کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو کوڑے پڑے ہیں۔ اگر عملی زندگی میں دیکھا جائے تو ان سزاؤں کی برکت کی وجہ سے جہاں یہ سزائیں صحیح طور پہ نافذ ہیں وہاں جرائم ہیں ہی نہیں، وہاں جرم ہی نہیں، تو ہاتھ کس کا کٹے گا؟ اور سالہ سال بعد اکا دکا واقعہ پیش آئے اور وہ بھی ایک حادثاتی واقعہ، اس کے بعد سوائے چند آدمیوں کو سزا دینے کے پورا معاشرہ قائم ہے اور کوئی ٹنڈا شنڈا نہیں۔ کہتے ہیں جس طرح ہم سزائیں جاری کریں گے پھر تو پورا معاشرہ ٹنڈا ہو جائے گا۔ ٹنڈے تم ویسے ہو، صرف ٹنڈے ہی نہیں گنڈے بھی ہو۔ جہاں پر یہ سزائیں نافذ ہوئی اور ہو رہی ہے، آپ وہاں عملی میدان میں دیکھیں کہ وہاں جرائم ہی نہیں، جرائم کا خاتمہ ہو گیا۔ تو بہرحال جہاں میں عرض کر رہا تھا، رجم کا مسئلہ آج کل بڑا چلا ہے، اس کو سکول کالج کے سطح پر پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی قرآن میں ہر زانی کی سزا وہ ہے 100 جلدہ، 100 کوڑا۔ تم نے رجم کہاں سے نکالا؟ تو اس پر مختصر بات میں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی، جہاں الزانیہ کا الف لام عہد خارجی کہے، جو الزانیۃ والزانی موصول بنا لو تو موصول میں بھی تو عہدیت ہوتی ہے۔ موصول ہے اسم فاعل مفعول پہ الف لام جو آتا ہے وہ موصول ہے، لیکن جس طرح الف لام عہد خارجی، ذہنی، استغراقی، جنسی، یہ ساری اقسام ہیں، اسی طرح اس میں موصول کی بھی اقسام ہیں۔ عہدی موصول بھی بن سکتا ہے۔ تو اس تقریر پر عموم ہوگا ہی نہیں، مخصوص زانیوں کی سزا ہے، تو تخصیص کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نمبر 2 کہ مان لیا علی وجہ تسلیم کہ الزانیۃ والزانی، ہر زانی کی سزا ہے، عموم مان لیتی ہے، لیکن یاد رکھ لو اس عموم سے پہلی تخصیص نسکتی سے ہو چکی ہے، اور وہ تخصیص ہے باندیوں کے بارے میں۔ غلام اور باندیوں کی تخصیص سورہ نساء، اس میں ان کی نصف سزا ذکر کی گئی، نصف۔ تو 100 جلدہ میں جب باندیوں اور غلاموں کی تخصیص نسکتی سے ثابت ہو گئی تو ضابطہ کیا ہے؟ پہلی تخصیص کے لیے نسکتی ضرورت ہے، اور اس کے بعد تخصیص عام مخصوص منہ البعض وہ ضمنی ہوتا ہے، اور اس کی تخصیص مزید وہ اخبار احاد سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بات ہے علمی دیانت کی تو الزانیہ کی تخصیص اول ہو چکی ہے، اور وہ قرآن پاک کی نص سے ہوئی۔ اور یہ کیا ہے؟ تخصیص ثانی۔ تو تخصیص ثانی اخبار احاد سے بالکل
ضابطہ آپ نے پڑھا ہے وہ جائز ہے ایک. دوسرا یہ کہ زنا کا حکم، رجم کا، شادی شدہ کی سزا کا حکم خود قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 43. کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک. یہ جو ہے فیہا حکم اللہ، اس کے شان نزول کی تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ اس حکم اللہ سے مراد ہے حکم رجم. یہودیوں میں واقعہ پیش آیا کہ مرد عورت نے زنا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلہ کرانے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی معتبر عالم کو لاؤ. ابن سوریہ کے 2 بیٹے بلائے گئے جو یہودیہ کے عالم تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تورات میں کیا حکم ہے جب شادی شدہ مرد زنانی زنا کرے؟ تو انہوں نے کہا جی سنگسار اور رجم، اور آج بھی تورات میں موجود ہے، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی. تو اب ذرا میرا طرز استدلال سمجھنا ہے کہ شادی شدہ مرد عورت کے رجم کا حکم شرائع من قبلہ نا میں موجود ہے. کس میں؟ شرائع من، اور قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے. شرائع من قبلہ نا، یہ یہاں پر فیہا حکم اللہ، یہ وہی حکم ہے رجم کا. تو قرآن پاک نے جب تائیداً بیان کیا تو یہ قرآن مقدس سے شرائع من قبلہ نا کی جب تائید ہو گئی تو اس امت کے لیے بھی وہ بطور حکم اور بطور فرض کے واجب ہوگا. پھر میں عرض کر رہا ہوں شرائع من قبلہ نا جب ثابت ہوا اور قرآن پاک نے اسے بطور تائید کے ذکر کیا، اور قرآن کی شان کیا ہے؟ مصدقن. قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا. یہ حکم تورات میں بھی تھا، اور قرآن مقدس نے بجائے تردید کے اس کی کیا کی ہے؟ تائید. اور قانون یہ ہے کہ شرائع من قبلہ نا سے جب قرآن تائید کر دیتا ہے تو اس امت کے لیے بھی وہ حکم بطور فرضیت کے ہوتا ہے. اگر وقت مجھے ملا شرائع من قبلہ نا کی مکمل باس اصل تو وہ سورۃ الانعام میں اس کا محل ہے، وہ کرنی ضروری ہے. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ شرائع من قبلہ نا ثابت ہو، تو اب یہاں ثابت ہے، تورات میں بھی موجود ہے، قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری شریعت اس کی تائید کر دے. تو رجم والا حکم خود کتاب اللہ میں موجود ہے. پہلی تقریر تھی عام مخصوص من البعض ہے، اور تخصیص اول قطعی دلیل سے ہوئی. اور دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ رجم کا حکم خود قرآن پاک میں موجود ہے شرائع من قبلہ نا کا، لیکن قرآن نے اس کی تائید کر دی. تو یہ اس امت پہ بھی یہ حکم لاگو ہوگا. یہ دوسرا قانون. تیسرا یہ پراپاگنڈا کہ رجم اخبار احاد سے ثابت ہے
اور زیادتی نہیں ہو سکتی. یہ زیادتی ان روشن خیالوں کے ساتھ ہو رہی ہے. کتاب اللہ پر کوئی زیادتی نہیں. یہ زیادتی کس پہ ہے؟ روشن خیالوں پر. جو رجم کی روایات کے راوی صحابہ ہیں وہ تقریباً 50 سے زائد صحابہ، اور اگر آثار صحابہ بھی ساتھ یعنی مرفوع روایات کے ساتھ موقوفات کو بھی ملایا جائے تو پھر یہ 80 سے بھی بڑھ جاتی ہے. 80 صحابہ سے رجم کا حکم ثابت. تو یہ کیا ہے؟ متواتر. یہ تواتر ہے، اور تواتر بھی ایسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اپنے دور سے لے کر آج تک خیر القرون میں دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی اور دور حیدری، سب ادوار میں برابر آج تک امت اس پر عامل رہی ہے، عمل موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ صحابہ کے دور سے آج تک تعامل موجود ہے. 80 صحابہ سے منقول، اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع، اور صرف قولی اجماع بھی نہیں، اس پہ باقاعدہ عمل بھی رہا ہے. تو اور قطعیت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ قطعیت کی کوئی نئی تقسیم روشن خیالوں کے ذہن میں ہے وہ لائیں کہ جب تمام صحابہ کرام اس پہ عامل رہے، تبارس تھا، تعامل تھا. اور جہاں میں عرض کروں گا کہ یہی وہ خیر القرون کا تعامل اور توارث ہے کہ جو خبر واحد کو بھی قطعیت کے درجہ میں کر دیتا ہے. یہاں تو ہے بھی خبر متواتر، اور تواتر ہم ثابت کر سکتے ہیں جو عند المحدثین معتبر تواتر ہے. تو 3 باتیں میں نے عرض کر دی. ایک بات یہ عرض کی کہ الزانیۃ والزانی عام ہے ہی نہیں. اگر اس کو عام مان لیا جائے تب بھی مسئلہ نہیں کہ اس کی پہلی تخصیص لونڈیوں کے حکم سے خود قرآن پاک نے نصف کے لفظ سے تخصیص کر دی. تو یہ پہلی تخصیص جب ہو گئی تو اب مزید تخصیص کے لیے قطعیت درکار نہیں. دوسری بات میں نے عرض کی کہ خود رجم کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اس کا آسرا اخبار احاد نہیں ہے اس کا ماخذ، بلکہ کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کا ضابطہ میں نے ذکر کر دیا کہ شرائع من قبل نات کی تائید قرآن کر رہا ہے. اور یہ سب متفق ہیں اور اس پہ نصوص موجود ہیں کہ جب شرائع من قبل نا کی تائید قرآن نے کر دی ہے، ہماری شریعت نے کر دی، تو وہ ہم پہ حجت ہوگی اور اس پہ عمل کرنا فرض ہوگا. اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ یہ جو شور ہے اخبار احاد وہ اخبار احاد نہیں. 50 سے زائد صحابہ سے مروی مرفوعات اور موقوفات آثار صحابہ ان کو جمع کیا جائے تو 80 صحابہ سے بھی زائد رجم کے راوی بنتی ہیں. پھر ان روات کے ساتھ جو بڑی چیز ہے وہ ہے زمانے نبوی سے لے کر خلفائے راشدین کا زمانہ، اور اس کے بعد برابر امت میں تعامل اور توارث اسی پہ رہا ہے. تو اس سے بڑی قطعیت کی اگر کوئی جہت ہے تو روشن خیال طبقہ، غامدی شامدی طبقہ، ان کو ہمارا چیلنج ہے کہ قطعیت کا کوئی اور معیار ہے تو وہ ذرا لاؤ. قطعیت کا یہی معیار ہے. تو اس لیے اس کو میں ثابت ایک اور طریقے سے بھی کر سکتا ہوں
لیکن فی الحال یہ تین بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لے. تو یہاں الزانیہ سے مراد کون سے زناکار ہے؟ کموارہ غیر شادی شدہ، وہ مراد ہے. رہ گیا شادی شدہ، اس کی بات میں نے کر دی. اب یہاں دو مسئلے ہیں، وہ بھی ذرا سمجھ لو. ایک مسئلہ ہے اہل حدیث کی طرف سے، اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو اہل حدیث اس آیت کو حل ہی نہیں کر سکتے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھی میں بتاؤں گا کہ اہل حدیث اس آیت کو حل اپنے اصول پہ حل ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور جو عورت خوشبو لگا کے نکلے فہیا زانیۃ، وہ بھی زانیہ ہے. تو اب جو عورت خوشبو لگا کے نکلے گی اہل حدیث اس کو 100 کوڑا لگائیں گے. حدیث میں تو آ گیا فہیا زانیۃ. آپ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ اچھی طرح کرے کہ اہل حدیث سے ہم پوچھتے ہیں کہ پہلے تو زنا کی حقیقت کتاب و سنت سے بیان کرے کہ زنا کیا چیز ہے، اور یہ کبھی نہیں بیان کر سکتے. آگے پھر انہوں نے کرنی اپنی قیاس سے. اس لیے میں نے آپ کو کہا فقہا کے نزدیک کل میل فل مکحلائے، سرمے دانی میں سرمچو ہو، اس طرح کی بات. یہ غیر مقلدین سے گزارش ہے کہ اس پر فقہا کی تعریف پہ تم راضی ہو تو تم مقلد ہو، اور فقہا کی تعریف کو تم مانتے نہیں تو پھر کتاب و سنت سے زنا کی تعریف لاؤ. ورنہ میں آپ کے سامنے کئی حدیثیں پیش کروں گا. چند حدیثیں آپ کے پاس لکھی ہے کہ جو عورت خوشبوئیں لگا کے چلتی ہے گلی میں فہیا زانیۃ، وہ زانیہ ہے. اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ خوشبو والی عورت کو 100 کوڑے لگائیں گے، جس کو نبی پاک فرما رہے ہیں زانیہ. اور جہاں پر آ گیا الزانیہ، تو اب دونوں کو ملا کے اگر ہمت ہے تو لگائے نہ کوڑے. کوئی بات میری سمجھ بھی آئی؟ اسی طرح آنکھوں کی زنا، ہاتھ کی زنا، پاؤں کا زنا. تو اگر کسی غیر محرم پہ نظر پڑی تو غیر مقلد اس کو 100 کوڑا لگائیں گے، اور الزانیہ، زانی والی حد یہاں لگائیں گے. اس لیے اہل حدیث دوستوں پر یہ پہاڑ گرا، اور یہ جتنی مجھے گالیاں نکال لیں، جو مرضی نکالتے رہو، تمہارا بات بھی اس آیت کو حل نہیں کر سکتا. اب زنا کی تعریف کیا ہے فقہا کی ماننی ہوگی. نہیں مانو گے تو پھر ہر خوشبو والی کو، ہر دیکھنے والے کو، ہر چلنے والے کو 100 کوڑا. اور پھر تو یہ حد کبھی پوری نہیں ہو سکتی. کتنے کوڑے مارو گے؟ تو اس لیے اب میری طرف ذرا توجہ کرو. ایک مسئلہ چلتا ہے بتی فی شبو، کہ ایک آدمی بتی کرتا ہے شبو کی بنیاد پہ. اب شبو دو طرح ہے، شبو ملکیت میں آ گیا یا شبو نکاح میں آ گیا. بتی فی شبو ملکیت، لونڈی ہے، بیٹے کی لونڈی تھی، باپ نے اس سے بتی کی، یہ سمجھ کر کہ یہ میرے بیٹے کا مال ہے تو میرا مال ہے. اس شبو کی بنیاد پہ تو اس پہ حد نہیں جاری ہوگی. حد جاری نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فعل جائز ہے. ایک آدمی پیشاب کھا لے، غیر مقلد نے یہ سمجھا کہ حد لا حد علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہو گیا. تو کوئی اہل حدیث گوبر کھا لے یا اپنا پاخانہ کھا لے، اس میں کتنی حد آئے گی؟ کوئی حد ہے قرآن حدیث میں کہ اہل حدیث بزرگ نے اپنا پاخانہ چاٹ لیا؟ اب بتاؤ اس پہ کون سی حد ہے؟ تو یہ حد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں
کہ جائز ہو گیا، حد ہونا الگ بات ہے، جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے، اس لیے یہ شبہ بھی ذہن میں نہ رہے۔ اب ایک مسئلہ چلتا ہے بتی فی شبہ کا، کہ شبہ نکاح میں بھی ہوتا ہے۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفریق قائم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی محرم سے نکاح کرتا ہے تو اس پر یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ اس پر اہل حدیثوں نے بڑا شور کیا کہ امام صاحب کہتے ہیں لا حد علیہ، اس پہ حد نہیں، بل یعذر، اس پر تعزیر ہوگی۔ تو اس کو وہ لے کر پھرتے ہیں جی یہ نسکتی کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں نسکتی کے خلاف تو تب ہو کہ آپ ہمیں ایسی نسکتی بتائیں کہ محرم سے نکاح کرنے والا اس پر 100 کوڑائے، ایسی نسکتی لائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نسکتی کے خلاف ہوگا۔ اس پر اہل حدیث آگے حاشیے چلاتی ہے، دیکھو جی اپنے گھر لگا رہے تے فلاں لگا رہے، امام صاحب کہتے ہیں جائز ہے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، امام صاحب جائز نہیں کہہ رہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں یعذر، اور التعزیر، تعزیر کیا ہوگی؟ قتل، تعزیر کیا ہوگی؟ قتل۔ جو اپنی محرم سے نکاح کر رہا ہے اس کو 100 کوڑے مار کے چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ یقتل، اس کو کیا کریں گے؟ بولو کیا کریں گے؟ یہ جائز بن گئی ہے۔ اور اس قتل پر ترمذی وغیرہ میں احادیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے محرم سے نکاح کرنے والے کو، مسئلہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کی بیوی، باپ کی وفات کے بعد نکاح کیا تو آپ نے سپیشل آدمی بھیجا کہ جا کے اس کو قتل کر کے آؤ۔ اس نے باپ کی دوسری بیوی سے نکاح کیا ہے۔ تو اب یہ ذرا میری طرف توجہ رہے، یہ جو پراپاگنڈا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جی نکاح بالمحارم یہ جائز ہے، اس پہ حد نہیں، تو یہاں پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ حد نہ ہونے کا مطلب یہ کس نے بتایا کہ جائز ہے؟ دوسرا، وہاں پر یعذر تعزیر ہے، اور تعزیر کا اخیر کیا ہے؟ قاتل، اور یہ ترمذی کی حدیث میں موجود ہے۔ تو اہل حدیث کو تو شرم کرنی چاہیے اس پہ اعتراض کرتے ہوئے کہ خود احادیث میں نکاح بالمحارم کا قتل موجود ہے، تو اس آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے نکاح آمدن جائز سمجھ کے کیا ہے تو وہ آدمی مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہے، پھر وہ ردتن قتل کیا جائے گا، مرتد سمجھ کے۔ تو 40 کوڑے کی سزا زیادہ ہے یا قتل کی سزا زیادہ ہے؟ یہ بات بھی ختم۔ اب اگر وہ کہیں جی جہاں عام ہے، یہ پھر وہی عام کی جواب میں دے چکا ہوں، عام مخصوص من البعض ہے، تو عام مخصوص من البعض کی تخصیص مزید خبر باعث سے بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ بس یہ ایک مسئلہ تھا ضمنی۔ تیسرا ایک مسئلہ ان کو بھی اہل حدیث نے آج کل بہت شور ڈالا ہوا ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت کی سزا وہ کیا ہوگی؟ 100 کوڑا بتغریب و عام، 1 سال تک جلا وطن کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے تغریب و عام، یعنی یہ اعتراض کیا ہے؟ نفس سزا پہ۔ پہلے جو بات تھی وہ افراد کی بات تھی کہ سب مراد ہیں یا بعض، اب ایک نیا بات چھڑ گئی، اس کو جو میں بات کر رہا ہوں اچھی طرح سمجھو۔ پہلے تو بات تھی الزانیہ الزانی
تمام افراد مراد ہیں یا بعض مخصوص طبقہ مراد ہے؟ اب ہے سزا، تو قرآن پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ میعتا جلدہ. بولو، قرآن نے کیا سزا مقرر کی؟ میعتا جلدہ. اب جو 3 صحابہ سے وہ روایت مروی ہے تقریب و عام وغیرہ والی، یعنی خبر واحد کی حد میں ہے کہ سال تک جلابطنی ہو، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں قرآن پاک نے پوری سزا بیان کی ہے، جلدہ میعتا جلد، 100 کوڑا. اب خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی. جہاں کتاب اللہ نے حد معین کر دی ہے 100 کوڑا اور میعتا جلدہ ذکر نہیں، تو خبر باعث سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جو تقریب و عام ہے یہ ہے معمول سیاست پر. اگر امام، خلیفہ، امام وقت یہ مسئلہ سمجھتا ہے کہ اس کی اصلاح اسی میں ہے کہ سال تک اس کو جیل میں رکھا جائے یا سال تک اس کو جلا وطن کر دیا جائے تاکہ یہ اپنی بری عادتوں سے باز آ جائے، تو یہ وہ سیاست تن کر سکتا ہے لیکن حدن نہیں کر سکتا. حد وہی ہے جو کتاب اللہ نے بیان کی ہے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اور اگر اس کی مزید تحقیق میں جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آپ کے کئی فیصلے ہیں کہ وہاں میعتا جلد تو موجود ہے لیکن تقریب عام پہ عمل نہیں، تقریب عام پہ عمل نہیں ہے. خود احادیث بھی موجود ہے، لیکن یہ اعتراض تو تب ہوتا ہے امام صاحب پہ کہ امام صاحب تقریب عام کا انکار کرتے. امام تقریب عام کا انکار نہیں کر رہا بلکہ امام اعظم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ حد شرعی نہیں بلکہ وہ ہے سیاستن، مصلحتن. اگر امام دیکھتا ہے اس میں مصلحت کہ اس میں اس کی فلاح ہے، اس میں اس عادت سے روکنا ہے، تو بے شک وہ اس کو سال تک جیل میں ڈال دے یا جلا وطن کر دے. اور اگر ایسے جلا وطن دونوں کو کیا گیا تو وہاں دارالاسلام میں تو وہ پہلے پابند تھے اور جب انڈیا میں لگے گئے دونوں تو پھر تو اس کا مطلب ہے سال تک آپ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ چلو سال تک عیش کرتے رہو، تمہیں پوچھنے والے ہی کوئی نہیں. یہ کچھ عقل بھی ہوتا ہے، یہ معمول ہے سیاست اور مصلحت پر. اس کے ساتھ الزانیۃ والزانی، آپ کے پاس حرمت زنا اور تکبیہ زنا پر چند احادیث ہیں، یہ بھی ذرا دیکھ لو. یہ پہلی حدیث ہے مسلم شریف رقم 2671. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ہے ان یرفع العلم، علم اٹھا دیا جائے گا. دوسری حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ خطیب رہ جائیں گے، خطیب رہ جائیں گے، اصل علم اٹھ جائے گا اور خطیب بھی گویے قسم کے. یرجحون القرآن ترجیح الغنا، جو گانے کی طرز پہ قرآن پڑھنے والے راگڑیوں میں، وہ پہلا ان یرفع العلم ویثبت الجہل، جہل پکا ہو جائے گا، ویشرب الخمر، اور شرابیں پی جائیں گی. آج یہ شراب عام ہے ہر جگہ پہ، اور جو آپ کے ایم این ایز ہیں او امین دیانتدار سچے، ان کی بوتلوں، ان کے گاڑیوں سے
شراب کے کارٹن نکلتی ہیں اور کہتی ہیں یہ شہد ہے، شہد، یشرب الخمر ویظہر الزنا، زنا ظاہر ہوگا۔ آج بالکل وہی دور ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کیا، علم اٹھ جائے گا، جہل پکا ہو جائے گا، شرابیں پی جائیں گی اور زنا زہر ہو جائے گا، عام ہوگا زنا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما امرأۃ، جو عورت استعطرت فمرت علی قوم، عطر شطر لگا کر، استعطرت خوشبوئیں لگا کر کسی قوم سے گزرے، لیجدوا من ریحہا، تاکہ وہ بھی اس کی خوشبو سونگے، فہی زانیۃ، وہ عورت زناکار ہے، زانیۃ، کیونکہ زنا پر ابھار رہی ہے۔ اور آج کیا ہے؟ آج صرف خوشبو نہیں، لباس، کپڑا نظر ہی کوئی نہیں آتا، اور آپ کے پاکستان میں پاک لوگوں کی جگہ ٹی وی اور عورتوں کی ریس، میک اپ شیک اپ، یہ سارے ڈرامہ بازی کر کے کوئی علماء کے آگے پیچھے، کوئی، کیونکہ یہ سب جمہوریت ہے۔ تو جمہوریت ایسی شیطنت کا نام ہے جس میں سب کچھ جائز ہے، کوئی چیز ناجائز ہے نہیں۔ کیوں؟ آزادی افکار، آزادی افکار، روشن خیال۔ تو اس لیے مفت کی شراب تو قاضی نے بھی نہیں چھوڑی۔ تو یہاں ذرا دیکھو، بالکل قاسیات، آریات، تو فرمایا فہی زانیۃ، وہ زانی ہے۔ اس پر بھی سنن ترمذی ہے، رقم 2786۔ اسی طرح صحابی کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم، کون سا گناہ بھاری ہے اللہ کے ہاں؟ قال، فرمایا ان تجعل للہ ندا، پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا شریک بنائے کسی کو، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ قلت ان ذلک لعظیم، صحابی نے کہا یہ تو واقعی بہت بھاری گناہ ہے۔ قلت ثم ایل، میں نے عرض کی اس کے بعد، قال وان تقتل ولدک، وہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ روٹی کھائیں گے۔ یطعم معک، میں بتا چکا ہوں قتل روحانی، قتل جسمانی۔ قل، تو میں نے کہا ثم ایل، پھر کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ زنا کرے تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے۔ یہ پڑوسی کی قید مزید تقبیح اور شناعت کے لیے، ہر ایک سے زنا کرنا برا ہے، لیکن پڑوس اور جوار کے حق کی وجہ سے اور زیادہ گناہ ہے۔ تو بخاری جہاں 4477، آگے حدیث لمبی ہے کہ 3 آدمیوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اور 3 آدمیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور وہ کون ہے جن پر غضب نازل ہوتا ہے؟ وہ نیچے والثلاثۃ الذین یبغضهم اللہ، وہ 3 جن پہ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، وہ ہے الشیخ الزانی، بڈھا بدکار، زنا کرنے والا۔ کیوں؟
وجہ الشیخ الزانی کہ اب زنا کے جذبات جوانی میں جوان ہوتی ہیں، تو جب جوانی گزر گئی اب اس کے لیے کوئی محرک بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بدکاری کر رہا ہے۔ والفقیر المختال، دوسرا وہ تنگ دست جو نخرے باز ہے بالکل فقیر، متکبر اور اکڑ خان، اور تیسرا الغنی الظلوم، وہ چودھری خان جو ظالم ہے۔ یہ تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ان سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ اگلی حدیث میں ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، ان سے رحمت کا کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان وملک کذاب، اور بادشاہ جھوٹا۔ اب بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا مجبوری ہے؟ حکمران جھوٹا، یہ وعائل مستکبر، اور تکبر والا فقیر۔ مسلم شریف۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث، فرمایا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ ما من احد اغیر من اللہ، اللہ کی قسم اللہ سے زیادی غیرت والا کوئی نہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے اس پر کہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، کہ اللہ کا بندہ زنا کرے یا کوئی زنانی زنا کرے تو اللہ کو سب سے زیادہ اس پہ غیرت آتی ہے۔ یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما عالم لزہدتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بخاری 1044 رقم۔ تو یہ چند حدیثیں اسی آیت سے ماخوذ میں نے ذکر کر دی جس میں تقبیح زنا کا ذکر ہے۔ اب آؤ، یہ پہلا حکم ہو گیا کہ بدکار عورت اور بدکار مرد ان کو کوڑے مارو۔ اب کوڑے کس طرح ہوں گے، کس چیز کا کوڑا ہوگا، مارنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ مذکور فی الفقہ کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذ، یہ ذرا خیال رکھنا کہ اس حد جاری کرنے میں دین اللہ کا معنی کیا ہے؟ حدود، کیونکہ یہ قانونی شکے ہیں۔ دین کا معنی میں نے بتایا ضابطۂ حیات ہے، قانون اور نظام ہے، اسی قانون کا حصہ ہے حدود، اللہ کی حد جاری کرنا۔ اس دین اللہ کی اقامت میں تمہیں ترس نہ آئے، رأفتن، کوئی ترس، کوئی رو رعایت، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، قریبی ہو بعیدی ہو، اور لین لاٹ ہو، بادشاہ کا بیٹا ہو، وزیر اعظم ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، ان سب کو جب حد جاری کرنے لگو تو ذرا ترس نہیں کھانا۔ اب یہ ترس کھاتے ہیں ظالم پہ، اور مظلوم پر ان کو ترس نہیں آتا کہ جس کی عزت خراب ہو گئی، یا معاشرے میں جو ایک تھوڑا نمودار ہوا اس کا ان کو ذرا خیال نہیں۔ اور آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ،
والیومل آخر اور دن پچھلے کے ساتھ. یہ ان کنتم کی ترکیب بتا رہی ہے کہ اگر اس حد کو نہیں مانو گے تو ذرا ایمان نہیں. اس حد کو نہیں مانو گے تو ذرا ایمان، کیونکہ یہ کیا ہے؟ دین اللہ ہے. پھر تم دین کے منکر ہو. اس سے یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں دین صرف استنجے کا نام ہے یا مسواک کا نام ہے اور ہمارے اندر پورے کا پورا دین کیسے آئے گا؟ یہ حدود، قصاص، انتظام، اقامت دین، اقامت توحید، یہ اصل دین ہے. اس کو قرآن دین کہہ رہا ہے. وَلْيَشْهَدْ، یہ حکمت کا بیان، مسلمانوں کا گروہ تاکہ زجر بنے، عبرت حاصل کریں. ختم. دوسرا حکم، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. زانی مرد نہ نکاح کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے. بس زانیہ تو اور زنا کرنے والی عورت نہیں نکاح کرے گا اس عورت سے الا زان اور مشرکن، مگر زانی یا مشرک. حرم ذالک، حرام کیا گیا یہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر. اب ذرا سمجھو یہ آیت، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ. یہاں تین باتیں سمجھنی ہیں. پہلی بات کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی آدمی، زناکار مرد نہ نکاح کرے مگر، نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے یا مشرکہ عورت سے. اور زانیہ سے نکاح نہیں کرے گا مگر زانی مرد یا مشرک مرد. اس پر اشکال ہے کہ زناکار عورت ہو لیکن مواحدہ ہو تو اس کا مشرک سے نکاح نہیں ہوگا. اسی طرح زانی مرد ہو اور مواحد ہو تو اس کا مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہوگا. لا تنکحوا المشرکات، وہاں نسکتی موجود ہے. جبکہ یہاں آ گیا، آپ بول نہیں رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پر مسئلہ آ گیا بالکل اس کے برعکس کہ زانی مرد زانیہ سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے. اگر زانی مواحد ہے تو اس کا مشرکہ سے ہوگا نکاح. اور آگے فرمایا کہ زانیہ سے یا زانی نکاح کرے گا یا مشرک. تو اگر زانیہ مواحدہ ہے، زنا ہو گیا، عورت مواحدہ ہے، وہ مشرک اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں. تو آیت کا پھر کیا معنی ہوگا؟ اس لیے اس کے تین جواب. پہلا جواب عام مفسرین حضرات نے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ خبر بمعنی انشاء ہے اور بیان حکم کا، لیکن یہ حکم منسوخ ہے. دوسری آیت سے یہ حکم کیا ہے؟ منسوخ. یہ عامت المفسرین نے یہ جواب دیا. لیکن ذرا غور کرنا، آیت منسوخ نہیں. منسوخ کیوں ٹھہرائی گئی؟ کہ خبر کو انشاء کے معنی میں لیا. بھائی دیکھو اندر غور کرو، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ خبر ہے یہ انشاء؟ یہ خبر ہے. تو منسوخ کیوں ماننا پڑا کہ خبر کو کس معنی میں لے گئے؟ انشاء کے. تو خبر ہی ہے، اس کو انشاء کے معنی میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ معنی دو ہیں. ایک یہ ہے کہ نکاح سے مراد عقد ہے اور مراد
ذکر عدم فعل کا ہے اور مراد عدم لیاقت ہے. آپ کے پاس اوپر لکھا ہے ذکر عدم فعل نکاح نہ ہونے کا اور مراد عدم لیاقت ہے. لیاقت نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے السلطان لا یکذب، سلطان جھوٹ نہیں بولتا، یعنی لا یلیق بہ، سلطان کے جھوٹ بولنا لائق نہیں، لائق نہیں. کیا اس کو پڑی ہے بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی؟ وہ جھوٹ شیطان نو اپنا سلطان نو ڈھکدا نہیں. پنجابی معنی کہ بادشاہ کو جھوٹ سجدہ نہیں، بادشاہ نو جھوٹ ڈھکدا نہیں. تو اللہ نے یہی فرمایا جہاں پر کہ ایک ہے نکاح ہونا نہ ہونا اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، فرمایا زانی نہیں نکاح کرے گا، یعنی زانی کے لیے لائق نہیں نکاح کرنا مگر زانیہ یا مشرکہ سے. وہ اپنی جیسی کوئی زانیہ تلاش کرے یا کوئی اس سے بھی بدتر مشرکہ، زانیہ سے بھی بدتر مشرکہ. اسی طرح زانیہ عورت اس کے لائق نہیں کہ کوئی عفیف آدمی اس سے نکاح کرے، مباحد آدمی اس سے نکاح کرے، اس نال ایک گل ڈھکدی نہیں، اس کے لائق نہیں. الا زان او مشرکن، مگر لائق اس کے ہے کسی زانی سے کرے یا مشرک سے. تو یہ مراد حاصل کیا نکلا؟ ذکر عدم فعل، مراد عدم لیاقت ہے. اب اس معنی پہ کوئی اعتراض نہیں. اور دوسرا یہاں نکاح سے مراد ہے بتی. اب ذرا خیال کرو میری تقریر پر، نکاح سے مراد کیا ہے؟ بتی، عقد نہیں. اور خبر ہے اللہ فرماتے ہیں کہ زانی مرد وہ زنا کرتا ہے زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت وہ زنا کرواتی ہے زانی سے یا مشرک سے. اس پہ بھی کوئی اشکال نہیں ہے. نکاح کا معنی بتی، اور مطلب کہ زانی مرد وہ تلاش کرتا ہے اپنے جیسی زانیہ، اس سے بتی کرے گا، اور زانیہ اپنے جیسا جوڑ تلاش کرتی ہے، اس کے ساتھ وہ کیا کرے گی؟ بتی کرائے گی، زنا کروائے گی. یہ اگر معنی کر لو تو اس میں بھی مسئلہ حل ہو گیا. اور تیسرا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ایک بات کرتے کہ یہ بیان عادت کا ہے، عادت کہ عموماً جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. زانیہ زانی کو پسند کرے گی اور زانی زانیہ کو پسند کرے گا. اسی لیے اگر کوئی رشتہ طالب علم کا ہو اور لڑکی ہو روشن خیال، وہ طالب علم کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی، وہ اپنے جیسا روشن خیال ہی تلاش کرے گی، بابو ٹیر. اور اسی طرح کوئی عالمہ لڑکی ہو تو وہ عالم کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہے گی، وہ کسی بابو کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ معنی ہے کہ بیان عام عادت کا ہے کہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، جیسا وہ اس کا کریکٹر ہے تو وہ اپنے کریکٹر والا لڑکا تلاش کرے گی، اور وہ اپنے کریکٹر والی لڑکی تلاش کرے گی. کوئی کالجی مل جائے یہ کہے گی کوئی بلا تجھے بیان کس کا ہے؟ عادت. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. یہ 3 توجیہات میں نے ذکر کر دی. اور ایک وہ ناسخ والی، تو ناسخ نہیں. بس اب ایک مسئلہ رہ گیا کہ یہاں زانیہ اور مشرکہ کو اکٹھا کیوں ذکر کیا؟ دوسرے مقام پہ بھی خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات،
خلف من بعدہم خلف بھی اسی سیاق میں آیا کہ وہ مشرک بن گئے. انبیاء کی دعوت توحید تھی، پیچھے جو آگے جانشینین نالائق جانشین تو انہوں نے توحید چھوڑی اور توحید مشرک بنے، اور توحید چھوڑنے کے ساتھ بتبع الشہوات، شہوات زناؤں میں پڑ گئے. وہاں پر میں نے ذکر کیا جہاں شرک کا اڈا ہوگا وہاں زنا کا بھی اڈا ہوگا. شرک اور زنا یہ قریب قریب ہیں. یہاں پر زانیہ کو مشرکہ کے ساتھ ذکر کیا. جس طرح زانیہ عورت خامد والا حق وہ غیر کو دیتی ہے، اسی طرح مشرکہ عورت اللہ والا حق وہ بھی غیر کو دیتی ہے. مناسبت یہ جیسے زانیہ زنانی، کیوں نہیں بول رہے، خامد والا حق غیر کو دے رہی ہے، اسی طرح مشرکہ وہ بھی اللہ کا حق غیر کو دے رہی ہے. اور دوسرا جیسے زانی یا زانیہ ایک بستر پر مطمئن نہیں، وہ بستر بدلتے ہیں، اسی طرح مشرک اور مشرکہ وہ ایک دربار پہ مطمئن نہیں، وہ ہر روز حاجت روائی کے دربار بدلتی ہے. تو یہ مناسبت ہے مشرکہ اور زانی کی، زانیہ کی، اس لیے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا، زانیۃ او مشرکہ. وحرم ذالک، اور حرام کیا گیا ذالک یہ نکاح بالزنا اوپر ایمان والوں کے، والذین یہ حکم سالے سے. تیسرا قانون، دوسرے قانون کا حاصل کیا نکلا؟ فاسقوں فاجروں سے بائیکاٹ کرو، زناکار بدکار لوگوں سے بچ کے رہو، بائیکاٹ کرو، تب معاشرہ پاک ہوگا اور معاشرے میں تطہیر ہوگی. حاصل یہ نکلا. اب آ گیا تیسرا قانون، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو یرمونا، یہ رمی سے، رمی کا معنی ہوتا ہے تیر مارنا، یرمونا جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتو پھر نہیں پیش کر سکتے، باربعۃ شہداء 4 گواہ، فجلدوہم مارو ان کو 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور نہ قبول کرو ان کے لیے شہادتن گواہی ابدا کبھی بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہی لوگ ہیں الفاسقون گناہگار حد سے نکلے ہوئے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر گئے، من بعد ذالک بعد اس قذف کے، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم پس بے شک اللہ غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والے. اب آؤ جی، والذین یرمون المحصنات، اس قانون کا حاصل ہے تحفظ ناموس مسلم، مسلمان کے ناموس کا تحفظ، جو عند اللہ ایک بہت اعلی مقام ہے. مومن کی حرمت، مومن کی عزت عند اللہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کے. اس لیے اس قانون کا حاصل یہی ہے کہ نیک لوگوں پر، پاک دامن لوگوں پر مت تہمتیں لگاؤ. اگر معاشرے میں یہ برائی عام ہو جائے کہ پاک دامن لوگ، نیک لوگ
ان کی عزت محفوظ نہ ہو اور سارے لوگ جس کے منہ میں جو بات آئے کرتا پھرے تو اس سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں قانون ذکر کیا کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر زنا کی ثم لم یاتو پھر نہیں پیش کر سکتے 4 گواہ اس دعویٰ پر فجلدوہم مارو ان کو 80 کوڑے. اس حد کا نام کیا ہے؟ حد قذف. قذف اور قذف کہتے ہیں تہمت لگانا، بہتان لگانا. تو 80 کوڑے سزا رکھی. ولا تقبلو یہ متمم میں جلد ہے، جلد کی متمم اور اسی کا اتمام ہے. اور مت قبول کرو ان کی شہادت ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعد از توبہ گناہ بھی معاف ہے اور شہادت بھی قبول ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا متعلق ہے ہم الفاسقون کے. استثناء کدھر لگ رہی ہے؟ ہم الفاسقون. مطلب یہ ہے کہ ان گناہ ختم ہو جائے گا توبہ کے بعد، لیکن لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا یہ متمم میں جلد ہے، یہ حد کا حصہ ہے. تو اس لیے ایسا آدمی مردود الشہادت ہوگا، آئندہ کے لیے پوری زندگی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. سمجھے میری بات؟ پوری زندگی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اس نے قذف کر کے سزا اس کی یہی اللہ نے رکھی کہ قذف کے بعد 80 کوڑا بھی سزا اور مردود الشہادت ہونا یہ بھی سزا اس جلد کی تکمیل ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر لفظ ہے ابدا. ابدا ابدا یہی بتا رہا ہے کہ شہادت کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. ہاں گناہ معاف ہو جائے گا توبہ کے بعد، یہ مسئلہ بھی ہو گیا. اس سے حاصل کیا نکلا کہ برائی کرو نہیں، برائی اور برے لوگوں کا سنگت ساتھ اختیار نہ کرو اور نیک لوگوں کو بدنام نہ کرو، نیک لوگوں پر الزام مت لگاؤ. یہ اصول ذرا دیکھتے ہو. یرمون المحصنات. اب جہاں پر پھر وہی مسئلہ ہے کہ دنیا کا کوئی اہل حدیث بزرگ اس سے آپ پوچھیں کہ جہاں پر یہ سزا تو آ گئی والذین یرمون المحصنات، جو عورتوں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے اس کی یہ سزا ہے. اگر بندہ پاک دامن مرد پہ الزام لگائے اس کی سزا ذرا قرآن حدیث سے بتاؤ. سمجھ گئے میری بات؟ فقہا نے تو علت پہ حکم لگایا ہے اور یہی اجتہاد ہے، یہی درایت النص سے. فقہا تو کہتے ہیں یرمون المحصنات، علت ایک ہی ہے احسان. پاک دامن مرد پہ عورت لگائے تب اپنا تہمت لگائے تب بھی سزا 80 کوڑے، پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے تب بھی سزا 80 کوڑے. کیونکہ دونوں میں علت مشترکہ ہے اور وہ علت احسان ہے. تو یدار الحکم والا علت ہی، حکم کا دار و مدار علت پہ ہے. لیکن کوئی اہل حدیث بزرگ بغیر گالیوں کے ہمیں بتائے کہ اگر محصنین پر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے پاک دامن مرد پر تو ما تقول فی حقہ فعلیکم
لاؤ قرآن لاؤ یا حدیث لاؤ، لیکن نہ قرآن پیش کر سکتے ہیں نہ حدیث۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ جو درایت کی بات میں نے کی تھی کہ منصوص کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یا منطوق کیا ہے، مسکوت کیا ہے، اس کا جب تک فرق نہیں کرو گے تو احکام بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اگر 3 لایا، 2 لایا یا اکیلا ہوا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یا تو 4 کی بات ہے، اس پہ حد قذف جاری ہوگی۔ ایک نے بات کی تب بھی حد قذف، 2 کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ان کو بھی دونوں کو 80 کوڑے، 3 نے کہا ان کو بھی 80 کوڑے، 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ اور 4 گواہ بھی کیسے؟ یہ نہیں ہے کہ میں نے جاتے دیکھا تھا، آتے دیکھا تھا، رکشے میں کٹھے تھے، فلانی جگہ پہ کٹھے تھے، نہیں، بلکہ وہ دیکھے گا کہ ہم نے اس کو زنا کرتے دیکھا، اور زنا کی تعریف میں بتا چکا ہوں۔ اگر اس میں تھوڑا ایک نے کہا جی میں نے تو اس سے سنا ہے، تو 4 کو مار پڑے گی۔ اس سوچتے نہیں، آنکھوں سے دیکھے 4 گواہ۔ یہ مسلمان کی عزت کا معاملہ ہے۔ آج کا معاشرہ دیکھو کہ سب سے زیادہ طاغوتی تعظیم کا اثر اب ملا پہ بھی ہو گیا، کہ بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی شہادت، بغیر کسی پروف کے کسی کو بدنام کرنا ہو تو کوئی اخبار کا ٹکڑا دیکھ لے گا، کوئی کدھر، اور یہ جو اخبار ہیں ہمارے، تو یہ ہے اسی بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، کوئی اس کی بنیاد نہیں۔ فلانے نے پیسے دیے، اس نے یہ لیے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ کان پہ قلم رکھتے ہیں صحافی، اس لیے کہ کسی نہ کسی آدمی پر کوئی تہمت نکلے اور میں اس کو پھیلاؤں تاکہ اخبار اچھا بکے۔ اور جن اخباروں میں بہتانات اور یہ الزامات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی مارکیٹ اچھی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرہ میں، معاشرے کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ بات بات پر لوگوں کو، پاک دامنوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور جو ظالم بدکار ہے وہ اپنی بدکاری پہ فخر کر رہے ہیں، اور ان پر سزا نہیں، سزا کا تصور ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ آپ کے ملک میں زنا بالجبر یہ تو جرم ہے، لیکن زنا بالرضا یہ جرم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مغربی ممالک میں یہ جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو خیر، آؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تہذیب محمدی کا اصول بیان کر دیا، اور کیسے بہترین اصول، خود بدکاری کرو نہیں، بدکاروں سے سنگت نہ رکھو، اور بے گناہوں کو بدنام نہ کرو۔ اگر کرو گے تو پھر 80 کوڑا آئے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو توبہ کرو گے تو اللہ معاف بھی کر دے گا، گناہ بھی بخش دے گا، اور رحمت بھی کرے گا، نیک اعمال کی توفیق بھی دے گا۔ والذین یرمون ازواجہم، یہ لاؤڈ سپیکر بالکل خراب ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہوتے ان کے لیے گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود، فشہادت احدہم، پس شہادت ایک ان کی، 4 شہادات باللہ، 4 شہادتیں اللہ کے نام کی، انہو لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں شہادت کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں سے ہو۔ اور
دفع کرے اس سے العذاب سزا، ان تشہدا یہ کہ گواہی دے، اربع شہادات وہ عورت گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کے نام کی، انہو یہ کہ اس کا خامن لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں سے ہے، بالخامسہ اور 5ویں کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کانا اگر ہوا اس کا خامن من الصادقین سچوں سے۔ یہ مسئلہ آ گیا جی قانون رابع، چوتھا قانون، والذین یرمون ازواجہم وہ لوگ جو تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر، اس کو کہتے ہیں مسئلۃ اللعان، فقہا کی زبان میں مسئلۃ اللعان، اس کی پوری تفصیل تو فقہ میں ہے۔ یہاں پر قرآن مقدس نے مختصر جامع تعبیر فرما دی کہ اگر خامن بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے یہ خاص صورت ہے، اس میں کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے ایک خامن ہے بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھے گا، وہ گواہ تو نہیں باہر جائے گا محلے میں تلاش کرنے کے لیے کہ آؤ جی 3 دوسرے بھی آ جاؤ، ایک میں ہوں دیکھو، تو وہ گواہوں کے لیے باہر نہیں جائے گا۔ تو اب یہ ایک نازک صورت تھی، اس کو قرآن نے الگ کر کے بیان کیا۔ کیا مصیبت ہے اس کی؟ پھر بٹن شٹن تو نہیں بھول گئے؟ تو بھی جا بھائی، سارے اس کو سیٹ کرو، ادھر دیکھو یہ بالکل غلط ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، یا پھر دوسرا لگاؤ وہ سر والا اگر یہ سیٹ نہ ہو تو، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتی ہیں اپنی بیویوں پر، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ شہادت احدہم، خامن 4 قسمیں اٹھائے گا، گواہیاں دے گا اللہ کے نام کی، اور وہ 4 قسموں میں اللہ کے نام کی شہادت اور یہ کہے گا کہ وہ سچوں سے ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں یہ بد دعا کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اگر وہ جھوٹوں سے، یعنی میں جھوٹوں سے ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو۔ اس کے بعد خامن سے عذاب سزا دور ہو جائے گی، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اور عورت 4 اللہ کے نام کی گواہیاں دے گی، انہو اس بات پر کہ وہ خامد اس کا جھوٹ ہے، جھوٹوں سے، اور 5ویں دفعہ عورت کہے گی اللہ کا غضب ہو مجھ پہ اگر میرا خامد سچوں سے ہے، تو مجھ پہ خدا کا غضب، یہ لعان ہو جائے گا۔ اب اس لعان سے قاضی میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دے گا۔ یہ ہے طریق، اگر کوئی خامن بیوی پر بدظن ہے یا اس پر تہمت لگا رہا ہے زنا کی، یہ قانون ہو گئے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، اس کی جزا مقدر ہے، آگے آ رہی ہے، ما زکا، کوئی بھی تم میں سے پاک نہ رہ سکتا، ولولا فضل اللہ، تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم ضرر میں پڑ جاتے، نقصان میں پڑ جاتے۔ اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو جزا ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم
فیما افضتم فی عذاب عظیم، یہ اس کی جزا رہی ہے۔ بہرحال یہاں پر ولولا فضل اللہ علیکم برحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتا، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ نہ ہوتا توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یہ تمہید تھی 10 آیات میں اللہ تعالی نے 4 قوانین بیان کر دیے، اور یہ قوانین ان کا نام کیا ہوگا؟ تہذیب محمدی، یا ان کا نام کیا ہوگا؟ تطہیر معاشرہ، معاشرہ کی تطہیر کے قوانین۔ اب آیا اصل مسئلہ، سورت نور کا جو اصل مقصد تھا وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت۔ اس کو اب ذکر کیا، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جاؤوا بالافک، جو لائے افک، بہت بڑا بہتان۔ افک کا معنی بہت بڑا طوفان، بہت بڑا جھوٹ۔ ان الذین جاؤوا بالافک، چلو 10 منٹ چھٹی کرو اور سپیکر ٹھیک ہو جائے۔